الحمد لله الذي نصب من كل كائن على وحدانيته برهانا وتصرف في خليقته كما شاء عزا وسلطانا واختار المتقين فوهب لهم أمنا وإيمانا وعم المذنبين بحلمه ورحمته عفوا وغفرانا ولم يقطع أرزاق أهل معصيته جودا وامتنانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص من قلبه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى من حزبه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير من عبد على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات رواه الإمام أحمد في مسنده أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کی توفیق سے اور اس کے فضل سے آج ہمارا 26واں روزہ ہے اور 27ویں تراویح. اللہ پاک کے فضل سے اور اس کی توفیق سے جس طرح سے ہم نے روزے رکھنے کا اہتمام کیا، تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا اور کر رہے ہیں، ذکر اور تلاوت کی بھی ہم نے کسی حد تک پابندی کی، اسی طرح سے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم اور اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی طرف متوجہ ہے. ہم ہمت کر کے کوشش کر کے اس فریضے کی اور اس حکم کی ادائیگی کی بھی کوشش کریں. اور وہ حکم کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی ادائیگی. صدقۃ الفطر کی ادائیگی یہ بھی اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور اس کی مشروعیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے قول سے ثابت ہے. جو حدیث بھی آپ کو سنائی گئی ہے، پہلی حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر سے متعلق 4 باتیں بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے. دوسری بات جو بیان فرمائی وہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے. تیسری بات جو ارشاد فرمائی صدقۃ الفطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا. اور چوتھی بات جو ارشاد فرمائی صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کب ہے. اس حدیث میں یہ 4 باتیں بیان کی گئی. راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور روایت ہے بخاری شریف کی، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں اور جس کو اردو میں فطرانہ کہا جاتا ہے اور پشتو میں سرسایہ کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس ماہ مبارک میں کچھ احکام دیے تھے، روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، تراویح کے اہتمام کا حکم دیا تھا۔ آپ نے اللہ کی توفیق سے اللہ کے ان احکام کو پورا کیا، اس کا شکر ادا کریں صدقۃ الفطر ادا کر کے، اس کا شکر ادا کریں صدقۃ الفطر ادا کر کے۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم بھی ان لوگوں میں ہوتے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، ہم بھی ان لوگوں میں ہوتے جنہوں نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ کی توفیق شامل حال رہی اور ہم نے اللہ کے احکام پورے کیے، اللہ کے محبوب اور مقرب بننے کی کوشش کی اور انشاءاللہ بنیں گے، تو اس کا شکرانہ بھی تو ادا ہونا چاہیے نا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا حکم دیا ہے، صدقۃ الفطر کو مشروع فرمایا ہے۔ دینا کتنا ہے؟ صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر کھائی جانے والی جو چیزیں تھیں اس میں کشمش تھی، کھجور، جو، گندم اور چاول کا استعمال بہت کم تھا۔ جو بہت مالدار سمجھے جاتے تھے ان کے یہاں گندم کی روٹی کھائی جاتی تھی، ان کے یہاں چاول کھایا جاتا تھا، اور جو متوسط درجے کے لوگ تھے ان کے یہاں گندم کا آٹا رکھا رہتا تھا مہمانوں کے لیے، چاول پکتا تھا مہمانوں کے آنے پر۔ یعنی اس وقت گندم کا آٹا اور گندم اور چاول ان کی قیمت کشمش سے اور کھجور سے زیادہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صدقۃ الفطر کی ادائیگی کھجور کی شکل میں کرنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو کھجور نکالے۔ کتنا؟ صاعن، صاعن، ایک ہے صاع اور ایک ہے نصف صاع۔ تو ہمارے زمانے میں جو وزن چل رہا ہے کیلو اور گرام، تو ایک صاع سے جو کیلو اور گرام بنتا ہے وہ 3.5 کلو بنتا ہے۔ 3.5 کلو کا ایک صاع ہوتا ہے، وہ پیمانے نبوی تھا۔ صاع اور نصف صاع، مد اور ایک مد، یہ اس زمانے کا پیمانہ تھا۔ آج ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ گرام ہے، آدھا کلو ہے، 1 پاؤ ہے، 1 کلو ہے، 1 کوئنٹل ہے، یہ ہم لوگوں کے زمانے کا وزن۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو وزن تھا صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے 1 صاع کھجور، تو ہمارے زمانے کے وزن سے اس کے ہوتے ہیں 3.5 کلو۔ تو اگر کھجور کی شکل میں صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو کھجور دے دے، اور اگر جو کی شکل میں ادا کرنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو جو دے دے، اور اگر کشمش کی شکل میں ادا کرنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو کشمش دے دے، اور اگر کسی کے پاس گندم ہے یا چاول ہے اور وہ اس شکل میں دینا چاہتا ہے تو پھر 1 کلو 750 گرام گندم دے دے، یا 1 کلو 750 گرام جس کو 1.25 کلو کہتے ہیں چاول دے دے۔ یہ ہے صدقۃ الفطر۔ 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو جو یا 1 کلو 750 گرام گندم یا چاول۔ اگر کوئی آدمی قیمت نکالنا چاہتا ہے، قیمت نکالنا چاہتا ہے، اور قیمت نکالنا افضل ہے، قیمت نکالنا افضل ہے، پوچھئے کیوں؟ ایک آدمی ہے، عید کی تیاری اس کو کرنی ہے، اس کے بچوں کے پاس چپل نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس کپڑا نہیں ہے کہ دوسرے بچوں کے ساتھ وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ آپ نے اس کو 3.5 کلو کشمش پکڑا دیا، اور 3.5 کلو کشمش لے کے کیا کرے گا؟ سمجھ میں آ رہا؟ 3.5 کلو کشمش لے کے کیا کرے گا؟ اگر آپ 3.5 کلو کشمش کی قیمت دے دیں تو اس قیمت سے اس کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری کر لے گا۔ اس کے بچوں کے لیے چپل کی ضرورت ہے، چپل خرید لے گا، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں خرید لے گا۔
لیکن آپ نے 3.5 کلو کشمش پکڑا دیا، 3.5 کلو کھجور پکڑا دیا، کھجور اس کے گھر میں موجود ہے، 1.25 کلو چاول پکڑا دیا، چاول اس کے گھر میں موجود ہے، اس کو تو پیسہ چاہیے، اس لیے قیمت کی شکل میں نکالیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1.25 کلو گندم کی قیمت نکالیں۔ آج کل 1.25 کلو گندم کی کتنی قیمت؟ زیادہ سے زیادہ 6-7 ریال ہے یہاں قطر میں۔ 1.25 کلو چاول اگر آپ نکالتے ہیں اوسط درجے کا چاول، تو اس کی بھی قیمت زیادہ 10 ریال ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ گندم اور چاول یا گندم اور چاول کی قیمت ہی نکالیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو آپ 3.5 کلو کھجور کی قیمت نکال دیں، 3.5 کلو کشمش کی قیمت نکال دیں۔ حلوے میں جتنی شکر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، حلوے میں جتنی شکر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ کی آخرت اتنی ہی سنورے گی۔ اور یقین جانیے جو آپ خرچ کریں گے وہی آپ کا ہے، جو آپ خرچ کریں گے وہی آپ کا ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ خرچ کیا وہ تو خرچ ہو گیا، گٹر میں چلا گیا، اور جو چھوڑ جائیں گے وہ دوسروں کو ہو جائے گا، دوسرے عیش کریں گے، مزے ماریں گے۔ لیکن آپ نے اللہ کی نسبت سے جو خرچ کر دیا وہ آنے والی زندگی کے لیے اللہ کے یہاں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا۔ جو ہی آنکھ بند ہوگی آپ کا سارا بینک بیلنس آپ کے سامنے آ جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھجور نکالیں یا کشمش نکالیں یا جو نکالیں یا گندم نکالیں یا چاول نکالیں یا پھر ان کی قیمت نکالیں۔ اگر حیثیت نہیں ہے تو پھر 1.25 کلو چاول نکال دیا، اس کی قیمت نکال دی، 1.25 کلو گندم نکال دیا، اس کی قیمت نکال دی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور ہم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کھجور کی شکل میں ادا کریں یا کھجور کی قیمت کی شکل میں ادا کریں۔ عام طور پر سیدھے کتنا فطرانہ ہے؟ 15 ریال، 15 سال سے 15 ریال ہے، 15 سال سے 15 ریال ہے۔ 15 سال پہلے گوشت تھا 12 ریال کلو، آج گوشت ہو گیا 20 ریال کلو۔ 15 سال پہلے دال تھی 3 ریال کلو، آج دال ہو گئی کتنی؟ 7 ریال، 8 ریال، 9 ریال کلو، لیکن فطرانہ بڑھ ہی نہیں رہا، وہی 15 ریال چلا رہا۔ تو یہ فقیروں کا حق ہے، اور فقیروں کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا ہے نہیں کہ بھئی ہمارا حق کیوں نہیں بڑھ رہا۔ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، مزدوریاں بڑھ رہی ہیں، لیکن جو فقیروں کا حق ہے جس سے ہماری آخرت بنتی ہے، سنورتی ہے، اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اس میں کچھ اضافہ ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے اپنی اپنی ثواب دید پر، ایک صاحب نے کل کہا کہ ہم تو کھجور کھاتے ہیں اور کھجور کی الگ الگ قیمت ہوتی ہے، تو کون سی کھجور کی قیمت نکالیں؟ میں نے کہا جو کھاتے ہو اس کی نکال دو، جو کھجور کھاتے ہو اس کھجور کی قیمت نکال دو، سیدھی سی بات۔ اگر بہت معیاری قسم کی کھجور کھاتے ہو تو اس کی قیمت نکال دو، جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ۔ اور اگر 3rd کلاس کی کھجور کھاتے ہو تو اس کی قیمت نکال دو، جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ۔ اور اگر متوسط درجے کی کھجور کھاتے ہو تو وہ نکال دو، جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ۔ چاول کھاتے ہو باسمتی تو باسمتی چاول کھلا دو غریبوں کو ایک دن۔ بہرحال یہ ہے صدقۃ الفطر کی مقدار۔ اور صدقۃ الفطر نکالے گا کون اور نکالے گا کن لوگوں کی طرف سے؟ جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، بڑا ہے، وہ اپنی طرف سے نکالے گا، اور اس کی زیر کفالت جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی نکالے گا۔ ان کی زیر کفالت جتنے لوگ ہیں، بچے ہیں، بچیاں، زیر کفالت، بچہ بڑا ہو گیا اب وہ باپ کی زیر کفالت نہیں ہے، باپ اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، اڑا رہا ہے اپنے ساتھ رکھے ہوئے، یہ باپ کا احسان مزید ہے۔ تو اس کی زیر کفالت، جن کی ذمہ داری شرعاً اس کے کاندھوں پر ہے،
وہ اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالے اور ان سب لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے، حتیٰ کہ اگر گھر میں ڈرائیور ہیں، خدامہ ہیں اور اس طریقے سے آپ کے خاص ملازم نوکر چاکر ہیں تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ نکالا کر جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے اللہ کا یہ حکم پورا کر دو، اللہ کا یہ حکم پورا کر دو عیدگاہ جانے سے پہلے۔ اور اگر تم عیدگاہ چلے گئے، نماز پڑھ لی، اب صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت نکل گیا۔ اب اگر تم صدقۃ الفطر کسی کو دو گے بھی تو وہ ایک نفلی صدقہ ہوگا، وہ صدقۃ الفطر نہیں۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا آخری وقت کیا ہے؟ عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا اور پہلے ادا کر دیں، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 6 دن پہلے، 8 دن پہلے۔ کیوں؟ تاکہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ عید کے لیے کچھ تیاری تو کر لے۔ اور اگر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں ہم نے کسی کو پکڑا دیا تو بیچارہ کیا کرے گا؟ اس وقت لے کر جیب میں رکھ لے گا۔ لیکن اگر اس کی کوئی ضرورت ہے عید سے متعلق تو پوری نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور اس حکم کی مشروعیت کی حکمتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے روزہ دار بندوں اور بندیوں پر صدقۃ الفطر کیوں مشروع فرمایا، اس کی حکمت بیان فرمائی۔ پہلی حکمت تو میں نے بتا دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اس ماہ مبارک کی قدر دانی کی توفیق دی، اس کا شکریہ۔ دوسری حکمت کیا بیان کی؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، تقدیم و تاخیر ہو جائے، کچھ خلل واقع ہو جائے تو آدمی اخیر میں کیا کرتا ہے؟ سجدہ سہو کرتا ہے، سجدہ سہو کر لیتا ہے، تو یہ جو نقص اور کمی نماز میں پیدا ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، افعال حج کی ادائیگی میں کچھ گڑبڑ ہو جائے، عمرے کے افعال کی ادائیگی میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو گڑبڑی جیسی ہوتی ہے اسی اعتبار سے جرمانہ اس کے اوپر آتا ہے۔ کبھی بڑی گڑبڑی ہو جاتی ہے تو پھر ایک بڑا جانور صدقہ کرنا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے، جس کو دم جنایت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس سے چھوٹے درجے کی گڑبڑی ہو تو پھر ایک بکرا دم جنایت کے طور پر دینا پڑتا ہے۔ اور اگر ہلکی پھلکی گڑبڑی ہو جائے تو صدقہ نکالا جاتا ہے۔ تو اس سے حج میں اور عمرے میں پیدا ہونے والا خلل دور ہو جاتا ہے، اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم روزہ رکھ تو رہے ہیں لیکن اتنے سارے لوگ یہ بیٹھے ہیں، کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح سے روزہ رکھ لیا؟ روزہ رکھنے کے جو آداب تھے ان آداب کی ہم نے رعایت کر لی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اور یقیناً ہمارے روزوں میں خلل ہوتا ہے، جیسے نمازوں میں خلل ہوتا ہے، دوسرے اعمال میں خلل ہوتا ہے، روزوں میں بھی خلل ہوتا ہے۔ تو پھر روزوں میں جو پیدا شدہ خلل ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کی تلافی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخیر میں صدقۃ الفطر مشروع فرمایا۔ جیسے نماز میں خلل ہو جائے سجدہ سہو کرتے ہیں، اسی طریقے سے روزے میں پیدا شدہ خلل کو دور کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کی مشروعیت کی حکمت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اور ایک حکمت اور بیان فرمائی، وطعمۃ للمساکین، وطعمۃ للمساکین۔ معاشرے میں جو عضو ضعیف ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں تو شام کو روٹی ان کے سامنے آتی ہے، اور اگر مزدوری نہ کریں تو ان کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ بھی فاقہ کریں گے، ان کے بچے بھی فاقہ کریں گے۔
یا یہ کہ وہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تب ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ادا کر دو، صدقۃ الفطر ادا کر دو، تاکہ جو معاشرے میں غریب اور نادار لوگ ہیں وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں، عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ کم از کم ایک دن 2 دن ان کو اس فکر سے آزاد کر دو کہ آج میں مزدوری کرنے جاؤں، آج میں کہاں سے لاؤں، کہاں سے پکاؤں، اس فکر سے ان کو آزاد کر دو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی شکل میں۔ اور اگر امت کے تمام افراد صحیح ڈھنگ سے صدقۃ الفطر ادا کرنے لگیں اور مستحقین تک پہنچانے لگیں تو جیسے مالداروں کی عید ٹھاٹھ سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے غریبوں کی بھی عید ٹھاٹھ سے ہوگی، اچھے ڈھنگ سے ہوگی۔ جیسے ہمارے بچے اچھے سے اچھا پہنتے ہیں اور جیب میں 2-4 ریال لگ کر کے مسکراتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، اسی طریقے سے غریب اور نادار کے بچوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہوگی، تبسم ہوگا اور وہ بھی خوشی منائیں گے۔ یہ مشروعیت، زکوٰۃ الفطر کی مشروعیت کی ایک حکمت یہ ہے۔ اور جب ہم اس حکمت کو اپنے سامنے رکھیں گے تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی بہت آسان ہو جائے گی۔ پہلا فائدہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے ہمارا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس نے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دی، اپنے احکام کو بجا لانے کی ہمت اور حوصلہ دیا۔ صدقۃ الفطر ادا کر کے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا کہ روزوں میں جو خلل ہوا ہے، تراویح میں جو خلل ہوا ہے، وہ خلل اس کی تلافی اس طریقے سے ہو جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہی دینی بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعدها فهي صدقة من الصدقات، جو آدمی عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے گا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا، اور جو آدمی عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو یہ صدقۃ الفطر نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام نفلی صدقہ ہے، نفلی صدقہ کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور یہ صدقۃ الفطر حکماً، جیسے وتر کی نماز واجب ہے نا، وتر کی نماز واجب ہے، اگر وقت پر ادا نہ کر سکے تو اس کی قضا کی جائے گی، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی واجب اور ضروری ہے۔ اگر آدمی سستی کا مظاہرہ کرے گا اور اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھ ہو سکتی ہے، اس کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ایک واجب کو تم نے چھوڑا کیوں؟ اللہ کے ایک واجب کو تم نے چھوڑا کہ اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ بعض ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا سرسایہ، اپنا صدقۃ الفطر اپنے ملک میں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے پڑوس میں اس طرح کے مستحق ہیں، آپ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں، لیکن یہاں کے حساب سے بھیجیں، یہاں کے حساب سے بھیجیں۔ اپنے یہاں کتنا ہے صدقۃ الفطر؟ 50 روپیہ، 70 روپیہ، 100 روپیہ، ہندوستان میں 50 روپیہ ہے۔ اب اپنے یہاں 50 روپے کیا ہے؟ اب سوچتا ہے کہ یہاں دیں گے تو 20 ریال 25 ریال دینا ہوگا، اور اپنے ملک میں دیں گے تو 50 روپیہ دینا ہوگا، 4-5 ریال میں کام ہوگا۔ نہیں، جو کماتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے صدقۃ الفطر نکالیں گے۔ کماتے ہیں ریال، رہتے ہیں ریال کے ملک میں، کھاتے ہیں ریال، لہذا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں گے کیا؟ ریال۔ آپ اپنے ملک میں دینا چاہتے ہیں دیجئے، لیکن یہاں کے حساب سے دیجئے۔ مثلا 25 ریال ہے تو 25 ریال کے انڈین کتنے روپے بنتے ہیں؟ وہ ایک صدقۃ الفطر ہے۔ 25 ریال کے بنگلہ دیشی کتنے پیسے بنتے ہیں؟ وہ ایک صدقۃ الفطر ہے۔ 25 ریال کے ایک پاکستانی کتنے پیسے بنتے ہیں؟ وہ ایک صدقۃ الفطر ہے۔ اس طرح سے صدقۃ الفطر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورا روزہ تو ہم نے یہاں رکھا ہے اور چھٹی ہو گئی، ہم جا رہے ہیں اپنے ملک،
تو ہم صدقۃ الفطر یہاں کے حساب سے دیں گے کہ وہاں کے حساب سے دیں گے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جہاں آپ عید کر رہے ہیں وہاں کے حساب سے دیں گے. آپ عید کہاں کر رہے ہیں؟ وہاں کر رہے ہیں نا، لہٰذا وہاں کے جہاں ہیں آپ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے وقت جہاں ہیں وہاں کا اعتبار ہوگا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس تعلق سے اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. میرا خیال میں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں جو پوچھیں گے آپ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک